فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. حاضرین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزو، ہفتہ واری درس حدیث پاک میں انشاءاللہ تعالی آج ہم ایک حدیث شریف جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 اخلاقی برائیوں کو بیان فرمایا ہے اور ان سے منع فرمایا ہے، اس کو بیان کریں گے. ایک مسلمان کے لیے اچھے اخلاق کو اختیار کرنا اور برے اخلاق سے بچنا واجب ہے، کیونکہ اچھے اخلاق سے بندہ اللہ کے بھی قریب ہوتا اور مخلوق خدا کے بھی قریب ہوتا. اور اخلاق کا تعلق مخلوقات الہیہ سے ہے، عبادات کا تعلق اللہ سے ہے. آدمی کی جو اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو اس سے اللہ کے بندوں کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فائدہ پہنچانے والی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور عبادات سے بھی بندے ہی کا فائدہ ہے، لیکن تعلق اللہ سے ہے. اور ہمارے دین میں اچھے اخلاق کی بڑی تاکید آئی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا؟ بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ اخلاق کو درجہ کمال کو پہنچا دوں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند اور سب سے عظیم تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہیں. تو ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو سنوارے. تو یہ اخلاق جو ہے اچھے اختیار کرنے کی صرف ترغیبات ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اخلاق اچھے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے اللہ والوں کی صحبت میں مستقل طور پہ رہے. ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کے بعض فارمولے ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، اس پہ محنت کرنا پڑتا. خالی اچھے اخلاق پہ واعظ سن لینے سے اخلاق نہیں سنورتے. یہ واعظ و نصیحت ویسے تو بنیادی طور پہ صرف ترغیب کے لیے ہوتا ہے، اور ترغیب کسی بھی عمل کے لیے دلائی جاتی ہے. خالی سننے سنانے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آدمی کو کچھ کرنا پڑتا ہے. ایک آدمی کو پتہ چلے کہ فلاں مقام پر خزانہ ہے، اس کا یہ نقشہ ہے، یہ ٹائم پہ گئے تو ملتا، تو گھر میں بیٹھ کے خالی یہ پلاننگ کر لیے تو خزانہ ہاتھ لگتا. ضروری ہے کہ اس نقشے کے مطابق بندہ وہاں پہنچے، زمین کھودے اور اس کو حاصل کرے. تو ایسے ہی اچھے اخلاق بھی ایک خزانے کے مثل ہے، جس کے بارے میں خالی پتہ جان لینے سے بندہ بااخلاق نہیں ہو جاتا، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ حدیث پاک میں جو 7 بری خصلتیں، برے اخلاق جو حضور نے بیان کیے ہیں، ان سب کی تفصیل تو ہم آپ کے سامنے ایک ہی نشست میں بیان نہیں کر سکتے. آج انشاءاللہ تعالی یہ حدیث پاک آپ کے سامنے ہم بیان کریں، اس کا ترجمہ بیان کریں گے، اور وقت میں جو بھی گنجائش ہے اس کے مطابق جتنی بھی باتوں سے متعلق آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکتے ہیں تو وہ کریں گے. پہلے حدیث پاک اور اس کا ترجمہ سماعت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا وفي روایت ولا تنافسوا متفق علیہ. یعنی یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم دونوں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حدیث پاک کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ بدترین جھوٹ ہے. غیبت جوئی نہ کرو، نہ کسی کی خفیہ باتیں سنو اور نہ برتری جتاؤ. حسد نہ کرو، عداوت نہ رکھو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ
اور ایک روایت میں ہے کہ نفسانیت نہ کرو، بخاری و مسلم۔ تو دیکھو اس حدیث پاک میں جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک ارشاد پاک نقل کر رہے ہیں جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 بری خصلتوں، 7 بری عادتوں، 7 برے اخلاق سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ تو وہ 7 بری خصلتیں، بری عادتیں کیا ہے جو حدیث پاک میں بیان ہوئی؟ اس میں پہلا تو ہے ظن کہتے ہیں اصل میں گمان کرنے کو۔ تو گمان اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنے کو حسن ظن کہتے ہیں، یعنی ہم اپنے بھائیوں یا اپنے مذہبی کوئی رہنما ہے، مرشد ہے، علماء ہے، یا اپنے جو سلاف میں نیک لوگ گزرے ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے نا، اچھا گمان رکھتے، اچھے لوگ تھے بھائی، ہمارے ابا اچھے آدمی ہیں اور ہمارے مرشد اچھے آدمی ہیں، تبھی تو آدمی ان سے اصلاح چاہتا ہے، تو اس کو بولتے حسن ظن۔ اور ایک ہوتا ہے سوء ظن، یعنی بد ظن ہونا، کسی سے برا گمان رکھنا۔ تو جن تعلقات کے بارے میں ابھی بیان کیا ان کے بارے میں بعض بہت لوگ بدگمان بھی ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ سسرالی رشتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بدگمانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ساس کو بہو سے بدگمانی، بہو کو ساس سے، دیورانی کو جٹانی سے، جٹانی کو دیورانی سے، ننند کو بھاوس سے، بھاوس کو ننند سے، اور پڑوسیوں کے حوالے سے بھی کبھی دیکھنے میں آتا بدگمان رہتے ہیں، ہمارا پڑوسی اچھا نہیں ہے، اور انہیں بھی یہی سمجھتا آپ بھی اچھے نہیں ہیں، تو مطلب دونوں اچھے نہیں ہیں۔ پھر انہیں آپ کو سمجھ رہا آپ اچھے نہیں ہیں، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں انہیں اچھا نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی اچھے نہیں ہے ایسا۔ تو یہ جو ہے ایک بری خصلت ہے، بری بیماری ہے۔ دوسرے فرمایا ولا تحسسوا، تو یہ تحسس کسے کہتے ہیں؟ تحسس اور تجسس یہ 2 الفاظ عموماً استعمال ہوتے ہیں اصطلاح کے طور پہ۔ تو تحسس کہتے ہیں برائی کا سننا، یعنی کوئی غیبت کر رہا ہے آپ سن رہے ہیں، کوئی فحش باتیں کہہ رہا ہے آپ سن رہے ہیں، یا کسی کے بارے میں آپ سننا چاہ رہے ہیں، پھر سے آپ کو سننا ان کے پاس کیا ہوا، ان کے گھر میں کیا ہوا، وہ فلاں رشتے کے بارے میں ان کے کیا ہوا، یہ تحسس ہے۔ اور دوسرے ہے ولا تجسسوا، تیسری چیز حضور نے فرمایا۔ تجسس کے معنی کیا ہے؟ جاسوسی کرنا کسی کے بارے میں۔ اب تحسس میں ضروری نہیں ہے کہ آدمی پیچھے پڑ کر کوئی باتیں سنے، کہیں ہو رہی ہے سن رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے سن رہا ہے، ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سن رہا ہے، اچھے برے سبھی قسم کی۔ تجسس میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی پیچھے پڑ کے معلوم کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تجسس، یعنی برائی کی تلاش کے لیے تجسس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ولا تناجشوا، نجش کہتے ہیں کسی چیز پر بھاؤ لگانا، اس کا قیمت بڑھانے کے لیے، کسی کی قیمت بڑھانے کے لیے بھاؤ لگانا، خریدنے کی نیت نہ ہو، صرف سودا خراب کر دینا مقصود ہو۔ اور فرمایا ولا تحسدوا، حسد نہ کرو۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ زوال نعمت کو، یعنی کسی کی ترقی، کسی کی عزت، کسی کا مال یا کوئی نعمت اس سے چھن جائے، اس جذبے کو کہتے ہیں حسد۔ اور ولا تغاضبوا، یعنی بغض نہ کرو، عداوت نہ کرو۔ بغض کے معنی کیا ہے؟ کسی سے دل میں دشمنی رکھنا، دل میں براس رکھنا، اس کو کہتے ہیں بغض۔ اور 7ویں چیز ولا تدابروا فرمایا حضور نے۔ تدابر کہتے ہیں اصل میں پیٹھ دکھانے کو، ایک کی پیٹھ دوسرے کی طرف، حالانکہ چہرہ ہونا چاہیے نا، اب آپ کا چہرہ میرے چہرے کی طرف ہے تو ہم روبرو ہیں، یہ آپ ادھر پلٹ جائیں میں ادھر پلٹ جاؤں تو کہیں گے اس کو دوبر پیٹھ دکھائی جا رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ولا تدابروا کے معنی یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی سے منہ نہ موڑو، اپنی ذمہ داریوں سے نہ بھاگو۔ اور پھر اسی حدیث میں آخر میں آیا ہے وہ فی روایت ولا تنافسوا کا لفظ آیا۔ تنافس کے معنی ہے دنیا میں رغبت دکھانا، نفس کے پیچھے بھاگنا۔ تو یہ 7 بری خصلتیں جو ہے اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ ولا تنافسوا یہ نہیں کا جو ہے صیغہ ہے عربی میں، نہیں بولے تو منع کرنا، کھانا مت کھاؤ، کیا ہے؟ نہیں کھانے کی نہیں ہے، اس میں منائی ہے۔ تو ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ، اور تم پر لازم ہے۔ وَإِيَّاكُمْ کے معنی کیا ہے؟ تمہارے لیے ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کہ بدگمانی، ظن سے مراد یہاں صرف مطلقاً ظن نہیں ہے، کیونکہ ظن جیسے میں کہا اچھا اور برا دونوں ہوتا ہے، گمان، اندازہ، گیس، اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر آگے جو ہے جو کلمہ بتا رہا ہے وَالظَّنَّ کے بعد فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ،
اکذب کذب کا اس میں تفضیل ہے. کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، اکذب بہت جھوٹ کو کہتے ہیں. جھوٹ میں بھی پکا جھوٹا ہے بولتے نہیں، اس کو بولتے ہیں اکذب الحدیث. حدیث کہتے ہیں خبر کو، جھوٹی خبر ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ کسی سے بدگمان مت ہو، کیونکہ کسی سے بدگمان ہونا جھوٹی خبر ہے. کیوں؟ بلا تحقیق آپ کسی کے بارے میں برائی کا گمان کر لے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں بدگمانی. تحقیق کر کے اگر کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ ایسے ویسے ہیں تو اس کو بدگمانی نہیں کہیں گے. لیکن آپ تحقیق نہیں کر رہے ہیں اور ایک ذہن میں آپ کے کسی کے بارے میں سیاہ چشمہ آپ اپنے دل کی آنکھوں پہ لگا لیے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہیں بھائی، تو ان کی ہر اچھائی آپ کو برائی دکھتی، ان کے اندر صرف آپ کو خرابیاں ہی خرابی نظر آتی ہے. اور یہ بڑی بدترین خصلت ہے، انسان کے ایمان کو یہ خراب کر دیتی. اس کو معمولی بری بات مت سمجھو آپ، بہت بڑی بری بات ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ جیسے میں کہا سسرالی رشتوں میں زیادہ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ اکثر جو ہے ساسیں اپنے بہوؤں کے بارے میں بدگمان رہتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بہو میں کوئی برائی نہیں ہوتی، کوئی عیب نہیں ہوتا، عیب تو ہر ایک میں ہوتا ہے. بہو ساس نند کی کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے، انسان میں عیب ہوتا ہے. انبیاء ہے اس سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو معصوم رکھا ہے، ان میں کوئی عیب نہیں ہوتا. لیکن ان کے علاوہ کسی بھی غیر نبی میں کوئی عیب ہو سکتا ہے. اولیاء اللہ میں انہوں اپنی اصلاح کر کے عیب ختم کر لیتے، مگر عیب کا امکان ہے وہاں. انبیاء میں عیب کا امکان نہیں رہتا اور اولیاء میں امکان رہتا، لیکن اللہ بچا لیتا ان کو. یا تو وہ عیب پیدا نہیں ہوتا یا ہو گیا تو اصلاح ہو جاتا. جیسے صحابہ کرام اولیاء اللہ میں اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں نا بھائی، تو ان کے بارے میں کیا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ کہ ان سے غلطی ہو سکتی، انسان ہے، غیر نبی ہے، لیکن غلطیاں بہت کم ہوئی ان سے، اور اگر ہو بھی گئی تو اللہ نے معاف کر دیا. اہل بیت ہے، ان کے بارے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دیا ہے. یعنی عیوب کا امکان تو تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ستھرا بنا دیا، ان سے سب عیبوں کو دور کر دیا. تو ایسے ہی اولیاء کرام کے بارے میں کیا ہے کہ ان میں بھی کئی ایسے تھے جو توبہ کر کے بعد میں نیک بنے. تو پہلے تو ان میں خرابیاں تھیں نا، تو اللہ نے توفیق دے دی ان کو. تو مختصر یہ کہ عیب ہر انسان میں ہو سکتا. تو بہو ہو، ساس ہو، ننند ہو، بھاوج ہو، بھائی ہو، پڑوسی ہو، دوست ہو، مرشد ہو، عالم ہو، کسی میں بھی عیب ہو سکتا. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، عیبوں پہ نگاہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ معنی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ عیب ہوتے نہیں ہیں، تم عیب کیوں سمجھ رہے ہیں، ہوگا عیب. تم یہ عادت مت ڈالو کہ لوگوں کے عیب کو دیکھو. تمہاری مثال ایسی ہو جائے گی جیسے مکھی کہ جسم سارا صاف ہوتا ہے نہیں بیٹھتی، گندگی پہ بیٹھتی ہے، پھوڑے پہ بیٹھتی، غلاظت پہ بیٹھتی. تو تم مکھی مت بنو کہ گندگی کو ڈھونڈتے رہو لوگوں کی. اور اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور ہم تحقیق سے جان بھی لیے تب دوسرا حکم لگتا ہے، وہ کیا ہے، اس کو چھپانا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے غیبت کرنا پڑے گا آپ کو، اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرنی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی کوئی خرابی میں ہم کو مبتلا کر دے. تو یعنی اس سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ پردہ پوشی کرنا. حدیث شریف میں آئے اگر کوئی کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دے گا. دنیا میں تو اگر کسی کا عیب ہم ظاہر کریں، آج کل سوشل میڈیا ہونے کے باوجود بھی وائرل ہوئے تو 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہوں گا. قیامت کے دن تو ساری مخلوق حضرت آدم سے ایدم بلکہ قیامت تک رہے گی، ان سب کے سامنے عیب ظاہر ہو جائیں گا ہمارا، تو اللہ اس کو چھپا دے گا. تو کیسی بڑی ذلت اور رسوائی سے ہم بچ جائیں گے، کیسی شرمندگی اور خزل سے ہم بچ جائیں گے. تو اس لیے چاہیے کہ پہلے تو عیب تلاش نہ کرے، بدگمان نہ ہو کسی سے. مومن کا دل آئینے کی طرح صاف رہتا، ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھتا. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں سسرالی رشتوں میں جو آج بدگمانیاں ہیں، اس کے نتیجے میں آپ دیکھو گھروں کا سکون غارت ہو گیا، گھروں میں سکون نہیں ہے. ساسیں نندوں سے بدگمان، ساسیں بہوؤں سے بدگمان، بہویں ساسوں سے بدگمان، اسی طرح دوسرے رشتے ہیں. تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ آدمی اپنے عیبوں کی طرف نگاہ کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنے آپ کو سدھارے اور سنوارے. اس سے فرصت ہوا تو دوسروں کے عیباں دیکھ لیتے بیٹھو. اب ہمارے کو اپنے عیوب ڈھونڈنا نہیں ہے، اپنی اصلاح کرنا نہیں ہے. اپنی نظر میں ہم ہیرو ہے، اس واسطے ہم دوسروں کو زیرو بلکہ مائنس کرنے کی چکر میں ہیں. تو یہ بڑی بدترین خصلت ہے. اور جب اس میں انسان لگ جاتا نا، بدگمانی میں، دوسروں کے بارے میں عیباں ٹٹولنے میں، تو اس کے پاس دوسری کوئی اچھی یعنی پازیٹیو ایکٹیویٹیز نہیں رہتے.
مثبت کوئی کام اس کے پاس نہیں رہتے، منفی کاموں میں لگ جاتا ہوں، کیونکہ بدگمانی کے بعد پھر حسد کے بعد پھر غیبت، تو یہ ایکٹیویٹیز رہتے اس کے. اس واسطے آج کے دور میں آپ دیکھو ہماری اکثر عورتوں کی حالت یہی ہے کہ یہی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی. ان سے آپ کوئی تعمیری کام نہیں دیکھ سکتے، ان سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. میں الزام نہیں دے رہا ہوں کسی پہ، آپ ریسرچ کر لو، میری تو یہ ریسرچ ہے، کیونکہ میں عوامی فیلڈ میں ہوں اور بے شمار عورتیں میرے پاس آتی ہیں اچھی بری ہر قسم کی، تو میں یہ محسوس کیا ہوں کہ ان کی ایکٹیویٹیز یہی ہے. کیا ہے ان کی ایکٹیویٹیز؟ ہے تخریبی ایکٹیویٹیز. تخریبی یعنی خراب کرنے کے کام، اچھائی کے کام کچھ بھی نہیں. ہمدردی، لوگوں کے ساتھ شفقت، کسی کی مدد کرنا، غمخواری کرنا، لوگوں کی خیر خواہی، یہ جذبے کہاں ہیں؟ نہ مردوں میں نہ عورتوں میں. لیکن دیکھنے میں یہ آتا کہ عورتوں میں زیادہ تخریب کاری ہے. کیوں؟ کوئی مرد کچھ اچھا بھی کرنا چاہا تو انہیں ٹانگ پکڑ کے کھینچ دیتی شوہر کو. بہن جو ہے بھائی کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ دیتی، انہیں بھاوت کے ساتھ کچھ سلوک کر لے رہا، کائی کو کر رہے ہیں تم، کیا ضرورت ہے؟ ان کی اماں کو کرنے دو، ان کے بابا کو کرنے دو، اس طرح کر. یا ایسا ہی جو ہے کوئی اپنے خاندان میں رشتہ داروں میں کچھ مدد کرنا چاہ رہا شوہر، کائی کو کرتے تم، ان کے سگے بھائی نہیں ہیں، تم خلیرے بھائی ہے، تمہارے کو کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی کوئی اچھا کام کر رہا، کچھ دے دینا چاہ رہا، دلا دینا چاہ رہا، کچھ مدد کر دینا چاہ رہا، تو انکریجمنٹ ہونا چاہیے نا. تو انکریجمنٹ کے بجائے ڈسکریج کرتے کسی، تو یہ بری بات ہے. تو فرمایا بدگمانی، تو اس پہ بہت کچھ بول سکتے ہیں لیکن بہت کچھ بولنا مقصد اور منشا نہیں ہے، بلکہ بات کو سمجھانا ہے. تو اگر کوئی چھوٹی سی بات بھی سمجھ میں آ جا رہی تو کافی ہے. تو ضرورت کیا ہے کہ ہم بدگمانی سے بچیں، کہ حضور نے فرمایا اکذب الحدیث، جھوٹی ترین خبر ہے گمان، یعنی بدگمانی، اندازہ گیس کرنے کی عادت. اور فرمایا ولا تحسسوا، کہ برائی مت سنو، برائی کو سننا پسند مت کرو، تحسس میں مت رہو، ان کے پاس کیا ہوا، ان کے پاس کیا ہوا، یہ سب جاننے کی کوشش کرنا. آج کل بہت ہو گئے نا سوشل میڈیا کے اوپر یہی ایکٹیویٹیز ہے، لوگوں کو کیا ہے کیا ہوا معلوم کرو. یہاں تک کہ گھریلو جھگڑے سوشل میڈیا پہ آ گئے، تو لوگ وہ بھی سننا دیکھنا چاہ رہے ہیں. بھائی کیا ضرورت ہے ہم کو کسی کے پاس کیا ہوا؟ ارے نہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے محلے میں کیا ہوا، آپ کو کیوں خبر نہیں رہی، آپ کے محلے میں جھگڑے کیوں ہوئے، کیا ہوا، اچھا برا نہیں پوچھا جائے گا آپ سے. سب سے پہلے آپ سے مجھ سے پوچھا جائے گا اپنے خود کے بارے میں، دوسرے اپنے گھر والوں کے بارے میں. اس واسطے کیا فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، ایمان والو اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، محلے والوں کو بچاؤ. پڑھو آگے ہوں گا، وہ واجبات میں سے نہیں ہے. وہ واجب کیا ہے؟ پہلے خود بچنا ہے، تو اس کے لیے اپن نیک بننا ہے، اپنے اندر اچھی خصلتیں پیدا ہونا. پھر ہے ذمہ داری تو گھر والوں کی ہے، بیوی ہے، بچے ہے. تو کئی لوگ ہیں گھر میں اپنے بیوی بچوں کا کیا حال ہے ان کو نہیں معلوم رہتا، پورے محلے کی خبر رہتی. عادت رہتی ہے ان کو، روزانہ بیٹھتے، کرسیاں ڈالتے، چبوترے سجتے، کیا ہوا محلے میں، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، سب خبر رہتی. اور اب تو پھر سوشل میڈیا آگے بعد میں کہیں جانے کی ضرورت ہے نہ آنے کی ضرورت ہے، وہ لے لو ہاتھ میں اپنے فون اور بیٹھے رہو، یہ گلی میں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، وہ یہ ویڈیو وہ ویڈیو، بس یہی ہے. لوگ جو ہے امریکہ کی سیاست کی بات کرتے، انڈیا کے پارلیمنٹ میں آج انہوں یہ بولے انہوں وہ بولے، ایسا ہوا ویسا ہوا. کیا فائدہ ہو رہا بھائی آپ کو؟ کیا فائدہ ہو رہا؟ بولو. پارلیمنٹ میں کوئی کچھ بولے تو کیا بولا بھائی کہتے ہیں، کیا انہیں کیا بولا، تو اس کا کام ہے بولنا، انہیں بول لیا. آپ کیا کریں یہ بولو، سنیں آپ، خالی انٹرٹینمنٹ ہے اصل میں. تو ہماری زندگیاں کیا ہو گئی؟ انٹرٹینمنٹ بیسڈ ہو گئی. ہر کام جس میں انٹرٹینمنٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم. یہاں تک کہ لوگوں کی موتوں پہ، بیماریوں پہ، کسی کے اوپر آفت بھی اتری تو اس کو بھی انٹرٹینمنٹ بنا لیے. ریکارڈنگاں کرنا، دوسروں کو بھیجنا، شیئر کرنا، اس کو شیئر کرتے. اگر کسی کے کوئی گھریلو جھگڑے ہے، کوئی گھر میں کسی کے مسائل ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی نامعقول آدمی ڈال بھی دیا، جیسا کہ آج کل بلیک میلر بہت ہو گئے، ان کا کام یہی ہے چانانا چلا رہے ہیں، سو بھی چھونگے بلکہ نہیں بول رہا ہوں، اکثر ایسی چو گئے، ان کا پیشہ ہے یہ، دلالیاں کرتے پولیسوں میں جا کے، اور یہ ویڈیو بنا کے لوگوں کو ڈراتے، جھگڑا بڑھاتے تاکہ سامنے والا جھک کے کمپرومائز کر لینا، اس کے لیے ان کو پکڑتے. تو یہ لوگ ڈال رہے ہیں، تو ہم آپ اگر اس کو شیئر کر رہے ہیں تو ان کے اعلی کار بن رہے ہیں، ان کے اسسٹنٹ بن رہے ہیں. انہوں جو مقصد سے ڈالے اپنا فائدہ کرنے کے لیے، ان کو کوئی اصلاح مقصود نہیں ہے. اور ہرگز گھریلو جھگڑوں کو سڑک پہ لائے تو اصلاح نہیں ہو سکتی، یاد رکھ لو. آپ مر جاؤ آپ نے ہوتی اصلاح، اور بات بگڑتی. عقل نہیں ہے ہمارے لوگوں کو، جہالت اس درجے پہنچ گئی ہے کہ یہ سب فتنے فساد کر کے قتل، خون، غارت گری، مار پیٹ، طلاقوں تک نوبت آئی. بات سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا، جبکہ پہلے یہ ہونا چاہیے اس قسم کے مسائل ہو تو لوگ اہل علم دیندار لوگوں سے رجوع ہونا.
کہ بھائی ایسے مسئلے میں کیا کروں، تو انہوں صحیح مشورہ دیتے مسئلہ حل کیسا ہو. رجوع ہوتے پولیس سے، رجوع ہوتے غنڈوں سے، رجوع ہوتے بلیک میلروں سے، تو وہ لوگ تو وہی مشورہ دیں گے جو کچھ ہو رہا آج. تو مختصر یہ کہ تحسس سے بھی بچو، حضور فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں ولا تجسسوا، تجسس جاسوسی سے، لوگوں کی جاسوسی میں مت پڑو، توہوں میں مت پڑو، کیا ہوا ان کا، کیا ہوا ان کا، کیا ہوا ان کے پاس، کیا اچھا ہوا ان کے پاس، کیا برا. کوئی ضرورت نہیں. ہم زندگی کا آپ کے بھی سکون خراب ہوتا، معاشرے میں بھی کئی قسم کی برائیاں اس سے پیدا ہوتی. اور فرمایا ولا تناجشوا، ریٹ مت بڑھاؤ. ایک آدمی معاملہ کر رہا ہے کسی سے، چھوڑ دو، معاملہ پورا ہو جانے کے بعد میں آپ اپنا آفر دو. ورنہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جن آفر دیا ہوا ہے اپنا آفر دے کے چھوڑ دیتے، سودا خراب کرنے. مثلا محلے میں گھر بک رہا، پڑوسی صاحب لے لینا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا کم ریٹ میں پڑوسی ان کو بیچ دے، تو انہوں کیا کرتے، کتنے میں دے رہے ہیں بھائی آپ ان کو، 5 لاکھ، 5.5 لے لو میرے سے. تو اب انہیں 5.5 نہیں دے سکتا تو سودا اس سے ختم ہو جاتا. آپ بول سکتے 5.5 میں دیتا ہوں، بلکہ کب انہیں بولنا میں 5 نہیں دے سکتا بھائی، سودا ختم ہو گیا. اب آپ بولو میں 5.5 دیتا ہوں، اب 5.5 کا جو آپ آفر اس کی بات چیت کے دوران دے دیے، آپ اس کا سودا خراب کر دیے، تو ایسا اجازت نہیں ہے. اور فرمایا ولا تحاسدوا، حسد مت کرو. یہ بھی بدترین خصلت ہے جناب، جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی. کسی کو جو ہے دیکھے اللہ کچھ نواز دیا، کسی کی کچھ ترقی ہو گئی، کوئی آگے بڑھ گیا، محلے میں مکان بنا لے رہا، خاندان میں شادی ہو گئی کسی کی، یا کوئی باہر جا کے آ گیا، پیسے جمع کر لیا 4، تو دعا کرنا چاہیے اس کے لیے، اللہ برکت دے تم کو. بلکہ اپنے لیے بھی دعا کر لو، خواہش ہو رہی تو اللہ مجھے بھی نواز دے جیسا تو اس کو نوازا، تو نوازنے والا ہے. تو ساری دنیا میں بہت سو کو بہت کچھ نواز دیا، جن کی اہلیت نہیں تھی ان کو بھی نواز دیا، تو میں بھی ویسی ہوں، مجھے بھی نواز دے. ایسی دعا کرو. آپ کون روکا آپ کو؟ یہ کرنے کے بجائے کیا کرتے، تکلیف رہتی. گھر بن گیا، ارے کہاں سے لایا ہے کہ بھائی، یہ تو بدگمانی بھی ہے، کہاں سے لایا گی، کہیں سے بھی لا لیا ہوں گا. آپ کو پوچھوں گی کیا انہیں کہاں سے لایا، انہیں لایا سو والے کو پوچھے اس کی، آپ کو نہیں ہے ہرگز. آپ داروغہ نہیں ہے کسی کے اوپر، آپ اپنا دیکھو کہاں سے آ رہا آپ کے پاس اور کہاں جا رہا. ایسے ہی شادی ہو گئی، کئی لوگوں کو حسد ہو جاتا، تکلیف ہو جاتی. تو اب دل میں حسد، لفظ حسد کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی ایسا اسکرین کے اوپر حسد بول کے آتا کیا دل میں نہیں، صفت رہتی وہ ایک، جس کی وجہ سے آدمی کڑتا، تکلیف رہتی سامنے والے سے. اب اگر ایسا کوئی بری خصلت نام کے ساتھ فون کے اسکرین پہ، ٹی وی کے اسکرین پہ جیسا کوئی ہیڈنگ آ جا رہی ہے ویسا آ گئی، تو آدمی سوچتا تھا ہاں بھائی یہ ایسی چورا بول، تو رہتا تو حسد، مگر حسد بول کے لکھاوا نہ رہتا دل کے اندر، اس کی علامت رہتی. وہ کیا ہے، کسی سے نعمت کا زوال چاہنا حسد ہے. یعنی آپ یہ چاہنا کہ یہ فلاں کے پاس دولت ہے تو چھین جائے، فلاں کے پاس عزت ہے تو چھین جائے، فلاں کے کام اچھے بن رہے ہیں تو رک جائے، فلاں کا بھلا ہو رہا تو برا ہو جائے. یہ خصلت ہے، اس کو حسد بولتے. تو حضور فرمائے کہ ولا تحاسدوا، حسد مت کرو. اور کون منع کر رہے ہیں اس سے ذرا غور کرو جی. ابا ہمارے بڑے بھائی، ہمارے مرشد مولوی صاحب منع کرے تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، ہمارے ابا ہے نا بھائی، خدا رسول ہے کیا، انہوں ایسا بول سکتے ہیں نا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں تو سوچنے کی بات ہے نا. حضور فرما رہے ہیں ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے، دل میں براس نہ رکھو. اب کسی سے کوئی اختلاف ہو گیا تو دل میں تکلیف ہو جانا ایک فطری بات ہے، لیکن معاف کر دینا. معاف نہیں بھی کر سکے تو ان کی غیبت نہیں کرنا، یعنی نہ زبان سے ان کی کوئی برائی کرنا، نہ ہاتھ سے ان کو کوئی نقصان پہنچانا، نہ کوئی سازش کرنا، ان کے حال پہ چھوڑ دینا. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا کہ کسی سے کچھ زخم پہنچی، کوئی تکلیف پہنچی تو دل جلدی صاف نہیں ہوتا. اب اتنے اللہ والے کہ تکلیف ہی نہ ہو کسی سے تو بہت بڑی بات ہے. ایسا تو آج کے زمانے میں توقع نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ سوچنا کہ اے اللہ میرے ساتھ یہ جو بھی ظلم کیا ہے تو دیکھ اس کو، مجھے اب چھوڑ دینا ان کے حال کے اوپر. اور پھر ایک اہم بات بتاتا ہوں، دنیا میں ترقی کا، بڑے جو ترقی یافتہ لوگ ہیں ان کا راز کیا ہے معلوم آپ کو، انہوں الجھتے ہیں لوگوں سے. جو آدمی بغض اور دشمنی اور کینہ کی وجہ سے لوگوں سے الجھ لیتے رہتا نہیں، انہیں آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کی مثال کیسی دی ہے بڑے لوگ، ہر بھونکنے والے کتے کو پتھر مارتے بیٹھے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے، کتوں کے پیچھے بھاگتے رہنا پڑتا. تو اس کا معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس سے بغض کر رہے ہیں کتا ہے، انہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری حرکتیں ایسی ہو جو کتوں سے بدتر ہو، جانوروں جیسی ہو. لیکن ایک تمثیل، ایک مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ ہر ایک شخص سے جس سے آپ کو اختلاف ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ جھگڑا کریں. کامیاب آدمی کیا کرتا، پیچھے نہیں پڑا پڑتا، چھوڑ دو اس کے حال کے اوپر، اپنا آگے بڑھو. تو ویسا آدمی
دنیا میں بھی کامیاب ہوتا، اور اگر آخرت کے حوالے سے انہیں کچھ کام کر رہا تو آخرت میں بھی کامیاب ہوتا۔ اور فرمائیں ولا تدابرو، اور حقوق سے بچو مت، یعنی کسی کا کچھ دینا لینا ہے تو پیٹ مت دکھاؤ اس کو، قرض لے کے چکرا مت دو، انجان مت مارو، یا بیوی بچوں کا ماں باپ کا کچھ حق ہے تو وقت تلفی مت کرو، مکاندار کا کرایہ ہے تو پیٹ مت دکھاؤ۔ سب آ گیا اس کے اندر، ایک جملے کے ایک لفظ کے اندر جو ہے پوری باتیں بیان ہو۔ اور اخیر میں فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، اور ہو جاؤ اللہ کے بندو اخوانا، بھائی۔ اللہ نے تو بھائی بنایا نا، انسانیت کے ناطے بھائی چارہ ہے، اسلام کے ناطے بھائی چارہ ہے، پھر خونی بھائی چارہ ہے نسب کا، ایسے رشتہ داریوں کے بھائی چارے ہیں، سسرالی ہمارا سالہ ہے، ہم کسی کے بہو نہیں ہیں، یہ سسرالی بھائی چارہ ہے۔ تو فرما رہے ہیں حضور کہ بھائی بھائی ہو جاؤ بھائی، یعنی بھائی ہو جاؤ سے مراد کیا ہے؟ بھائی جیسے ہونا ہے ویسے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو، محبت سے رہو۔ تو مسلمان نہ بدگمانی کرتا ہے، نہ کسی کی برائی سنتا ہے، نہ کسی کی جاسوسی میں تجسس میں لگا رہتا ہے، نہ کسی چیز کا جو ہے بھاؤ ایسے رشتوں میں بھی کرتے۔ دیکھو آپ معلوم رہتا فلاں جگہ کسی کے رشتے کی بات چل رہی، اپنا رشتہ بھیج دیتے۔ حدیث میں کھلے طور پہ منع کیا گیا ہے، جب تک کہ وہ تصفیہ نہیں ہوگا ان کی بات چیت کا ہاں یا نہ ہو کے آپ اپنا بیچ میں ٹانگ نہیں مار سکتے، تو اس کو بھی تناجز بولتے، کسی کے بھاؤ پہ بھاؤ لگا دینا۔ اور حسد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے، تو مومن حاسد نہیں ہوتا کسی سے، مجھے ہر ایک کے ساتھ اچھا چاہنے والا ہوتا، خیر خواہی کرنے والا ہوتا، اور اپنے حقوق سے نہیں بھاگتا۔ اور آخر میں فرمایا ولا تنافسو، ایک روایت میں آیا ہے، یعنی ولا تدابرو کی جگہ تنافسو آیا بول رہے ہیں۔ تو تنافسو کے معنی کیا ہے؟ رغبت دکھانا۔ تو ولا تنافسو بول تو رغبت مت دکھاؤ، کس میں؟ اپنے جان میں، اپنی خود غرضی میں، یا دنیا کے اندر رغبت مت دکھاؤ، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہ بنو۔ تو اس حدیث پاک میں ہمارے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 باتوں سے ہم کو منع کیے، جس کو میں مختصراً بیان کیا۔ حالانکہ یہ 7 باتیں ایسی ہے کہ ہر ایک مستقل عنوان ہے۔ بدگمانی ایک مستقل عنوان ہے، اس کے کیسا پیدا ہوتا وہ بدگمانی، اس کا علاج کیا ہے، وہ تفصیل ہے اس کی۔ تو انشاءاللہ ہم بعد میں جو ہے پھر کسی موقع سے اس حوالے سے تفصیلی آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو اس حدیث پاک میں ہم کو جو ہمارے آقا حکم دیے ہیں اس حکم پہ ہم کو عمل پیرا ہونا چاہیے، اور ان بری خصلتوں سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ اور ایک خصلت بھی کافی ہے ایمان برباد کرنے کے لیے، ایمان خراب کرنے کے لیے آدمی کا، کیونکہ یہ بیماری ہے، اور بیماری کا جب علاج نہیں کیا جاتا تو موت واقع ہو جاتی۔ تو اس سے جسم کی موت تو واقع نہیں ہوتی، ایمان کی موت ہو جاتی۔ اس واسطے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم مردوں کو بھی عورتوں کو بھی سب کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہمارے اخلاق سنور جائیں۔